جو برا پڑوسی ہے، برا معاملہ کرنے والا، اس کے بارے میں وعیدیں بھی احادیث میں بہت آئی ہیں۔ حدیث کے اندر رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون من یؤذی جارہ، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے وہ ملعون ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا اللہ کو پسند نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا، بلکہ بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانۃ تقوم باللیل وتصوم النہار وتؤذی جیرانہا بلسانہا، کہ ایک عورت ہے فلاں، سارا دن نمازیں پڑھتی ہے، سارا دن روزہ رکھتی ہے اور ساری رات نمازیں پڑھتی ہے، دن میں روزے دار ہے، رات کو تہجد گزار ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آقا نے فرمایا ہی من اہل النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ تو پڑوس کو تکلیف پہنچانا، خالی مسجد میں نماز پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی، پڑوسی کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ سوء الجوار، پڑوسی برے ہوں گے اور رشتہ داریوں کو توڑا جائے گا۔ کہا جب یہ دو نشانیاں دیکھو نا، قیامت کے قریب کی علامت ہو گئی کہ برے پڑوسی ہوں گے اور رشتہ داری کو توڑنے والے لوگ ہوں گے۔ اور آج جس زمانے میں ہم وقت گزار رہے ہیں، یہ وہ وقت آ چکا ہے، ہم اپنے آنکھوں سے ان نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ عز وجل یحب الرجل لہ الجار السوء، اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند فرماتے ہیں جس کا پڑوسی برا ہو، وہ اس کو تکلیف پہنچائے اور یہ اس تکلیف کے اوپر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں کہ اس کا پڑوسی اس کو تکلیف پہنچائے اور یہ تکلیف کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے، اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ پتہ نہیں ہماری نماز روزے اللہ کا محبوب بنائے نہ بنائے، پڑوس کی تکلیف کے اوپر ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، کیونکہ گارنٹی زمان نبوت سے مل رہی ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو نبی علیہ السلام نے بتایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جس کا پڑوسی برا ہو اور وہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا؟ اے اللہ کے حبیب، سب سے بڑی اللہ کی نافرمانی کون سی؟ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ۔ پھر پوچھا گیا قلت ثم ای، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا؟ فرمایا کہ انسان اس وجہ سے اولاد کو قتل کر دے کہ اس کو کھلائے گا پلائے گا کہاں سے؟ پیدا کرنے والا اللہ ہے، کھلانے والا بھی اللہ ہے۔ پھر پوچھا گیا قلت ثم ای، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، کہ تم پڑوسن کے ساتھ زنا کرو۔ اس کو شرک کے ساتھ ملایا گیا، قتل کے ساتھ ملایا گیا، اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو بلا حساب جہنم میں جائیں گے۔ بلا حساب جنت والے تو سب کو معلوم ہے، سنے ہیں بہت دفعہ۔ اب بلا حساب جہنم میں جانے والے بھی سن لیجئے۔ ہاں، توبہ کر لے انسان تو موقع ہے، ابھی بھی توبہ کر لیں، موت سے پہلے جس نے توبہ کر لی سارے معاملہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن توبہ نہ کی تو ان گناہوں کی وجہ سے بلا حساب جہنم۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ ایک لواطت کرنے والا، دوسرا جانوروں سے بدفعلی کرنے والا، تیسرا مشت زنی کرنے والا، چوتھا عورت سے لواطت کرنے والا، پانچواں ماں اور بیٹی دونوں کو ایک وقت میں ایک نکاح میں، یعنی کہ ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنے والا، اور چھٹا پڑوسن کے ساتھ زنا کرنے والا۔ بے حساب جہنم، اللہ یہ کہ توبہ کر لیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 10 باتیں ظلم ہیں، کہ انسان اپنے لیے دعا کرے والدین کو بھول جائے، یہ ظلم ہے۔ قرآن پڑھنا جانتا ہو مگر پورے دن میں 100 آیتیں بھی نہ پڑھے، یہ ظلم ہے۔ مسجد میں داخل ہو اور 2 رکعت تحیۃ المسجد نہ پڑھے، یہ ظلم ہے۔ قبرستان کے پاس سے گزرے اور کچھ پڑھ کر ایصال ثواب نہ کرے، یہ ظلم ہے۔ کسی بستی میں عالم موجود ہو اور لوگ اس سے دین نہ سیکھیں، یہ ظلم ہے۔ 2 شخص ایک ہی راستے پر چلتے ہوں
اور آپس میں ایک دوسرے کا نام بھی نہ پوچھیں، یہ ظلم ہے۔ بھائی سفر میں جا رہے ہیں، اتنا حق تو ہونا چاہیے نا کہ دائیں بائیں بندہ نام ہی پوچھ لے۔ جمعے کے دن انسان شہر میں ہو اور نماز جمعہ کے لیے حاضر نہ ہو، یہ ظلم ہے۔ ایک مسلمان دعوت دے اور دوسرا قبول نہ کرے، یہ بھی ظلم ہے۔ ایک انسان جوانی بیکار گزار دے اور دین کا ضروری علم حاصل نہ کرے، یہ بھی ظلم ہے۔ اور آخری بات کہ خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور پڑوسی بھوکا رہے، یہ بھی ظلم ہے۔